إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم سورۃ آل عمران چوتھا سپارہ اور اس کی پہلی آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی نہیں کما سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں صرف نہ کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ کا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے، لیکن اس مقام پر آل عمران چوتھا سپارہ پہلی آیت، یہاں اللہ رب العزت نے بطور خاص یہ حکم دیا کہ میں نے تمہیں مال کی شکل میں اور بے شمار قسم کے مال کی شکل میں اپنی لا تعداد نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، ان میں سے جو تمہیں خود پسند ہے، جو چیز تمہیں خود اچھی لگتی ہے وہ اللہ کی راہ میں صرف کرو تو انشاءاللہ پھر ثواب زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ معروف بات ہے کہ ایک چیز جو مجھے پسند نہیں ہے وہ میں فقیر کو دے دوں کہ یہ مجھے اچھی نہیں لگتی، اور دوسری طرف ایک چیز میری پسندیدہ ہو اور میں کہوں کہ یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے، یہ قیمتی بھی ہے، اچھی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے تو یہ کسی کو بھی اچھی لگے گی، غریب کو، محتاج کو، ضرورت مند کو اگر آپ نے اپنی پسندیدہ چیز دی تو یقیناً اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ اچھی چیز ہوگی۔ آپ کو بری چیز تو پسند نہیں ہوگی۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہو تو صرف وہ چیز نہ نکالنے کی کوشش کرو جو آپ کے کام کی نہیں رہی، آپ کو پسند نہیں رہی، بلکہ اپنی پسندیدہ چیزیں، اپنی محبوب چیزیں۔ ہمارے علاقوں میں خاص طور پر پنجاب کا علاقہ جہاں گنے کی فصل بہت کاشت کی جاتی ہے، اس علاقے میں گڑ جو شکر کی ایک سالڈ قسم ہے، اس گڑ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع کب آتا ہے؟ جب تک وہ سالڈ شکل میں، ڈھیلے کی شکل میں محفوظ رہتا ہے تب تک اسے خرچ کرنے کا ہم نہیں سوچتے۔ سنبھالا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اور اسے اپنی ضرورت کے تحت جب چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ اور ساون بھادوں 2 مہینے ایسے آتے ہیں کہ بارشیں زور اور گڑ جو پہلے ڈھیلوں کی شکل میں تھا اب وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ برتن میں آپ نے 10 یا 15 ڈھیلے ڈالے، وہ ایک ہی ڈھیلا بن چکا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ برتنوں سے باہر بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ اب اس کو اللہ کی راہ میں دے دو، اب تو سنبھالا نہیں جا رہا، اب تو یہ کام کا نہیں ہے، اب پھر نیاز پکاتے ہیں۔ نظر اللہ اور نیاز حسین وہ بھی اسی طرح کی،
نیاز تیار کی، چاول پکائے، دل کھول کے اس میں گڑ ڈالا کیونکہ اب تو ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا، اور بانٹ دیا گلی میں، محلے میں، بڑوں کو، بچوں کو، جہاں چاہا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بالکل چند کلمات میں یہ بتا دیا ہے کہ اس طرح کی نیکی اللہ کو پسند نہیں۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پیاری، اپنی محبوب، اپنی پسندیدہ چیزوں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ جب تک یہ ہمارے پیارے، ہماری پسندیدہ تھی، ہمارے برتنوں میں بند رہی، اور جب ہمارے بس سے باہر ہو گئی تو ہم نے گھر سے باہر نکال دی۔ اللہ کو یہ انداز پسند نہیں ہے، وہ ضائع تو یقیناً نہیں جائے گا، لیکن جتنی نیکی اس وقت تھی جب یہ نکال کے گھر میں لائے، دیکھنے کو خوبصورت، کھانے کو مزیدار، شکل میں اچھی، اللہ کی راہ میں اب تھوڑا بھی دے دیتے تو اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تمہیں ہم نے دنیا میں جس طرح بھیجا تھا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے اکیلے تم دنیا میں گئے تھے ایسے ہی اکیلے واپس آؤ گے، تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ دولتیں چاہے کتنی جمع کر لو، مال چاہے کتنا سنبھال کے رکھ لو، چاہے تمہارا بینک بیلنس کتنا ہو جائے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اکیلے اور خالی ہاتھ تم واپس میرے پاس آؤ گے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح کہ ہم نے دنیا میں پہلی مرتبہ تمہیں بھیجا تھا۔ آتے ہوئے کبھی کوئی منہ میں سونے کی چمچی لے کر تو نہیں آتا نا، بات تو بنی ہوئی ہے بڑی مشہور، کہتے ہیں کہ یہ تو سونے کی چمچی منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں، ایسا دنیا میں کبھی کوئی نہیں آیا۔ دنیا میں بادشاہ کے گھر میں جنم لے یا فقیر کے گھر میں، منہ بھی خالی، ہاتھ بھی خالی اور جسم سے ننگا، کبھی کوئی پینٹ کوٹ پہن کر آیا ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا جس طرح تمہیں دنیا میں ہم نے پہلی مرتبہ بھیجا تھا اسی طرح تم واپس آؤ گے، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اور ساتھ کیا ہوگا؟ جو زندگی میں تندرست، ہوش حواس کے عالم میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کر لو گے وہ تمہارے کام آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، بہترین صدقہ، بہترین نیکی، انفاق فی سبیل اللہ کی بہترین حالت کون سی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اس حال میں اپنے مال کو خرچ کرنا، تمہارا اس حال میں اپنے مال کو خرچ کرنا کہ تم تندرست ہو، صحیح شحیح تندرست بھی ہو، تمہیں مال کی چاہت بھی ہو، دل میں مال کی تمنا بھی ہے، چاہت بھی ہے، تندرست و توانا بھی ہو، اور ابھی زندگی کی امید بھی ہے کہ مجھے تو ابھی 10 20 100 50 سال جینا ہے۔ زندگی کی امید تو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑتے نا، ٹانگیں قبر میں ہوں گی تب بھی ہم چاہتے ہیں کہ تیری عمر ہو، تجھے عمر لگے 1000 سال۔ ہم تو دعا بھی وہ دیتے ہیں جو نہ پوری ہونے والی ہو، کہ تجھے 1000 سال، نہ کبھی کسی کو ہوگی۔ اب تو خیر وہ چانس ہی ختم ہو گئے، کبھی پہلی امتوں میں لمبی عمروں والے تھے۔ جتنی تھوڑی بہت زندگی ہے اس زندگی میں جو کچھ خرچ کرنا ہے کر لو۔ فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ آدمی تندرست و توانا ہو، زندہ رہنے کی خواہش و تمنا ہو، اس کے آگے زندگی کا ایک طویل سفر اسے نظر آ رہا ہو، اس حالت میں خرچ کرے گا تو یہ صدقہ اس کو ثواب دے گا۔ اور ایک صدقہ وہ بھی ہے
چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہا، اور یہ بھی نہیں کہ جوان ہے اپاہج ہو گیا، نہیں، چلنے پھرنے کے لائق نہیں، اور عمر وہ ہو گئی ہے جس کے بعد کبھی کوئی اٹھ کر پہلوان نہیں بنا۔ تندرست ہو بھی گیا، اب پہلوان نہیں بننے والا، بڑی ہمت کرے گا تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا، باتھ روم تک چلا جائے گا، اس سے زیادہ ہمت آنے والی نہیں۔ بڑھاپے کی عمر، بیماری، کمزوری، ڈاکٹروں کی طرف سے اطلاع آ گئی کہ اب یہ نہیں بچ پائے گا۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ لا علاج ہو گیا ہے، اللہ کے یہاں کوئی لا علاج نہیں، لیکن ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ اب لا علاج ہے، اب اس کے لیے دعا کرو، گھر میں لے جاؤ، اس کی خدمت کرو، جیسا کہ ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اب اس کی عمر تھوڑی ہے، لا علاج ہے، اب گھر میں لے جاؤ، اس کی خدمت کرو، اس کے لیے دعائیں کرو اور اس سے دعائیں لو۔ اب اس عمر میں ایک آدمی نے کہا وہ میرا فلاں باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، بینک میں سے اتنا پیسہ لے لو، اس پیسے کو غریبوں میں بانٹ دو، میری فلاں چیز فلاں کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب وہ تیری رہی کہاں ہے، اب وہ تیری ہے کہاں؟ وہ نہ باغ تم دیکھنے کے لیے جا سکتے ہو، نہ اس میں بیٹھ سکتے ہو، نہ اس کا سایہ لے سکتے ہو، نہ اس کا پانی پی سکتے ہو۔ تیرا وہ ہے کیا جو اب تم بانٹ رہے ہو، دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہو؟ اب یہ وارثوں کا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے ایکم مال وارثہ ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تم میں سے کون شخص ہے جسے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا لگتا ہو؟ اپنا مال یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آج ہے، اور وارثوں کا مال مرنے کے بعد جو وارث ہوں گے ان کا مال، وہ وارثوں کا مال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، وارثوں کا مال کسے پسند ہے اپنے مال سے؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کون ہوگا، ایسا کون ہوگا جسے اپنا مال پسند نہ ہو اور اسے وارثوں کا مال پسند ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو خرچ کر لو، اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں دے لو، اور جو بچ گیا وہ وارثوں کا مال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آج نہیں 1400 سال پہلے فرما کے جا چکے، لیکن آج بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہماری آج بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جائیں کہ ہمارے بعد ہماری پشتوں تک ہمارا چھوڑا ہوا ان کے کام آتا رہے۔ لیکن وہ پشتوں تک جو کام آتا رہے وہ کیسے بنایا ہے؟ سالانہ 2.5% زکوٰۃ آتی ہے، زکوٰۃ نہیں نکال رہا۔ اللہ رب العزت 1000 ریال پہلے دیتا ہے اور 25 ریال کا مطالبہ کرتا ہے، صرف 2.5% زکوٰۃ نہیں دی۔ یتیم، بیوہ، مساکین، فقراء دائیں بائیں ننگے بھوکے پیاسے گھومتے دیکھتا رہا، ان کو کھانا نہیں کھلایا۔ اپنے وارثوں کے لیے بے شمار چھوڑ کے جانے کی نیتیں رکھی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ تیرا مال نہیں، وہ وارثوں کا مال ہے۔ تیرا مال وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے خرچ کرو، اور اپنے پسندیدہ مال سے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پیارے مال سے خرچ کرو، اور اس وقت خرچ کرو جب تندرست و توانا ہو، صحت مند ہو، ابھی جینے کی تمنا ہے۔ جینے کی تمنا بھی ہے اور جینے کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب تمنا تو ظاہر ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا، تمنا تو ہم میں سے ہر کسی کی ہوتی ہے، مرنے کو تو جی کسی کا بھی نہیں چاہتا نا۔ آثار بھی تو نظر آ رہے ہو نا کہ ابھی تو عمر بہت ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، کچھ ایسی بات ہو تو ٹھیک ہے،
اس کے تو آثار ہیں، جوان ہے، بیمار ہے، تندرست ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت خرچ کرو وَأَنْتَ صَحِيحٌ شحیح، جس وقت کہ تم تندرست و توانا ہو، اور اس حالت میں جو کچھ خرچ کر لیا وہ تمہارا ہے۔ اس حالت میں جو خرچ کر لیا وہ تمہارا ہے، اور جو بچ گیا وہ وارثوں کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے ایک بکری لی۔ آپ ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک دیکھیں۔ بے شمار واقعات ہیں صحابہ کے، تابعین کے، سلف صالحین کے، کہ وہ اپنی پیاری چیزیں خرچ کیا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال کسے بتایا؟ گھر والوں نے بکری ذبح کی، اسے بانٹنا شروع کر دیا، گوشت بنایا، بانٹتے گئے، جتنا بھی تھا بانٹ دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا۔ ایک دستی روک لی، اور دستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا گوشت۔ آپ یہ حدیث سنتے رہتے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی دستی کا گوشت، یہ جو آگے والا ہوتا ہے، یہ بہت پسند تھا، خاص طور پر یہ جگہ جو ہوتی ہے نا، بہت اچھا، جس کو عرب کہتے ہیں ناشف، اس میں وہ کوئی دھاگا نہیں ہوتا، کوئی رسی نہیں ہوتی، نرم گوشت، کھانے کو نرم اور لذیذ۔ گھر والوں نے سوچا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ یہ پیس ہے، دو نہیں تو کم از کم ایک رکھ لیتے ہیں، دو رکھ لیے تو آدھا بکرا ہی گیا نا۔ صرف ایک دستی رکھ لی۔ پوچھا کہ بکری کا کیا ہوا؟ گھر والوں نے بتایا کہ ہم نے ساری بانٹ دی ہے اور صرف دستی بچ گئی ہے۔ ہم نے ساری بانٹ دی ہے اور دستی بچ گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باقیت کلھا غیر کتفھا، ساری ہی بچ گئی ہے سوائے دستی کی، ساری ہی بچ گئی ہے۔ گھر والوں نے کہا ساری بانٹ دی ہے، دستی بچ گئی ہے، فرمایا نہیں، ساری ہی بچ گئی ہے سوائے دستی کی، یہ نہیں بچی، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں چلی گئی وہ بچ گئی ہے، محفوظ ہو گئی ہے، آخرت میں اس کا ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور جو ہم نے کھا لی وہ کھا لی، اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن محشر کے میدان میں اس وقت تک کسی کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک اس سے 4 باتوں کا جواب نہ طلب کر لیا جائے، اور ان 4 باتوں کے جواب میں ہی ایک بات یہ ہے عن مالہ من این اکتسب وفیم انفق، اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ خرچ کہاں کیا، کمایا کہاں سے تھا، لگایا کہاں تھا۔ اس کا تو ہمیں جواب دینا ہوگا، لیکن ثواب اس کا ملے گا جو چلا گیا، جو بٹ گیا، جو تقسیم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقیت کلھا غیر کتفھا، دستی کے سوا ساری بکری بچ گئی ہے، کیونکہ اس کا ثواب ہمیں آخرت میں ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مال کو خرچ کرنے کی، قرآن کریم میں 1-2 جگہ نہیں، قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر موٹی موٹی کتابیں موجود ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ریڈیو جدہ سے پروگرام شروع کیا تھا الانفاق فی سبیل اللہ، اور الحمدللہ ایک عرصے تک وہ پروگرام چلا۔ قرآن کریم میں اتنی آیات ہیں، اتنی معلومات ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کہ اس کے لیے گھنٹے گھنٹے کے 10 پروگرام چاہیے صرف وہ آیات پڑھنے کے لیے۔ انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ رب العزت نے، انفاق فی سبیل اللہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔
لیکن ان میں سے چند ایک موٹی موٹی چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے جیسے فرمایا کہ اپنی پیاری چیز خرچ کرو، سورہ آل عمران 4 سپارہ پہلی آیت۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مطلقاً فقراء، مساکین، یتیم، بیوہ، ان کو مالی شکل، کیش شکل میں دے دو، کپڑا خرید کے دے دو، غلہ خرید کے دے دو، جیسے کوئی چاہے۔ یہ مطلق حالت ہے، غریب کو دے دو جس حال میں بھی اس کو چاہیے۔ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جہاں آپ بچے ہیں، نادان قسم کے نوجوان ہیں گھر میں، آپ نے کیش جا کے گھر میں اس بیوہ کو دے دیا، یا فقیر ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، شوہر بھی ہے، اس کے ہاتھ میں پیسے دیے، بچوں نے دے کے وہ کھینچ لیا، وہ کھینچ لیا، ایسے ہی آوارہ اڑا دیے۔ ان آوارہ پیسے اڑانے والے گھروں میں کیش پیسہ دینے کی بجائے غلہ خرید کے دے دیں، وہاں غلہ دے دیں، وقت وقت پر کپڑا خرید کر دے دیں، جو ان کی حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ دے دیں۔ اور جہاں گھر والے صحیح ہیں، صحیح استعمال کر سکتے ہیں، وہاں ان کو کیش دے دیں۔ کسی کو کوئی بھی ضرورت ہے، جو بھی حاجت ہے، ان کی وہ حاجت پوری کر دیں۔ ایک ہے یہ مطلق صدقہ، عام صدقہ، اور ایک صدقہ ہے پانی کا انتظام کر دینا، عوام الناس کے لیے کھلے عام پانی کا انتظام کر دیا، کنواں کھدوا دیا، نلکا لگوا دیا، کہیں کوئی باتھ روم ٹائپ چیز، پبلک لیٹرینز جیسے ہوتی ہیں، وہ کروا دیا۔ یہ بھی صدقہ جاریہ بھی ہے، ثواب عام بھی ہے، اور لوگوں کو پانی خرید کے پلانا یا پانی کا انتظام کر کے دینا بہت بڑا ثواب۔ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا، بئر روما، اور وہ کنواں یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ مسلمانوں کو اس میں سے پانی نہیں بھرنے دیتے تھے، اگر پانی دیتے بھی تو قیمتاً دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو بئر روما کھودے؟ اب وہ کھدا ہوا تو پہلے سے ہے، فرمایا کہ کون ہے جو بئر روما کھودے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھے، بئر روما کے مالک یہودیوں کے پاس گئے، کہا کہ یہ کنواں بیچ دو۔ اب یہودیوں کو معلوم تھا کہ عثمان کے پاس بہت پیسہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے نام سے ہی پہچانے جاتے، عثمان غنی۔ فرمایا کنواں بیچ دو، کہتے ہیں بیچ دیں گے۔ کتنے کا دیتے ہو؟ بات چلی، یہودیوں نے دل کھول کر پیسے مانگے، جتنے وہ چاہتے تھے مانگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کبھی اس سے زیادہ بھی مانگتے تو دیتا تھا، کنواں میرا اور یہ پیسے تمہارے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کنواں کھودے یا خریدے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کنواں خرید کے وقف کر دیا۔ یہ کنواں مسلمانوں کے لیے فری، یہودیوں کے لیے فری، جو بھی چاہے اس میں سے پانی پیے، کوئی کسی کو پانی پینے سے نہیں روکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو بہت ہی پسند فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہیں جب سے پتہ چلا کہ اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ برتن سے بہہ جانے والا گڑ نہ تقسیم کریں، بلکہ جب تک رکا ہوا ہے ہمیں اچھا لگ رہا ہے وہ تقسیم کریں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اپنی محبوب چیز خرچ کرو۔ میری محبوب ترین چیز بیرحا نامی باغ ہے، اور اس باغ کا قبلہ مسجد نبوی کی طرف۔ باغ کا قبلہ یعنی باغ سے نکلیں تو سامنے مسجد نبوی آتی ہے، اور یہ باغ اتنا مجھے پیارا ہے، اس کا پانی میٹھا، اس کا سایہ ٹھنڈا، زمین زرخیز،
پھل، ہر طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور اتنا اچھا باغ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس باغ میں جایا کرتے اور جا کر اس میں بیٹھا کرتے، اس کا پانی پیا کرتے، اس کے پھل کھایا کرتے، یعنی آپ کو بھی یہ باغ بڑا پسند تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ یہ باغ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخن بخ، کیا یہ مال ہے جو تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے؟ بخن بخ، کتنا ہی زبردست مال ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جا رہے ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا، ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، یہ مال ہے، یہ تجارت ہے جو نفع دینے والی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کہا مجھے سب سے پیارا یہ ہے، میں یہ اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خیبر کے مقام پر زمین ملی، اور انہیں حضرت عمر فاروق کو خیبر کے مقام کی یہ زمین جو ہے وہ بہت ہی پسند تھی۔ خیبر زرخیز علاقہ، آج بھی آپ لوگ گئے ہوں گے، زرخیز علاقہ ہے۔ یہودیوں نے، بدبختوں نے ایسے تو نہیں اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا، بہترین جگہ دیکھ کر۔ یہودی بھی کہیں کسی ایسی ویسی جگہ پہ بیٹھیں گے؟ علاقے میں سے چن کر بہترین جگہ پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ جب ان کا انخلا ہوا، یہودیوں کو خیبر کو فتح کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام کو جو زمینیں تقسیم کی گئیں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے سب سے پیاری زمین وہ تھی جو خیبر کے علاقے سے مجھے حصہ میں ملی۔ اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، مجھے میرا سب سے پیارا مال زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو خیبر میں مجھے ملا ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو جس طرح چاہیں خرچ کر دیں۔ اب یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی سے خرچ کروں گا، فرمایا آپ جس طرح چاہیں خرچ کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اس زمین کو اپنے پاس محفوظ رکھ لو، اور اس کا جتنا پھل ہے، اس کا جتنا غلہ ہے، جو پیداوار ہے، اسے وقف کرو، اسے تقسیم کر دیا کرو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس زمین کو محفوظ کر دو، زمین کو وقف کر دو، نہ اس کو وراثت میں دیا جائے گا، نہ اس کو بیچا جائے گا، نہ یہ کسی کے حصے میں آئے گی، یہ وقف ہو گئی، لیکن اس کا جو پھل ہے وہ تمہارے رشتہ داروں میں، جو غریب لوگ ہیں، دائیں بائیں جتنے محتاج لوگ ہیں، ان کو چلا جائے۔ تو گویا زمین اصل جو ہے وہ محفوظ ہو گئی۔ احبس اصلہا، اس کی اصل کو محفوظ کر لو، روک لو، وقف کر دو، یہ نہ بکے گی، تمہارے بچے کے کسی کے حصے میں، وراثت میں بھی نہیں آئے گی، تمہارے خاندان کے قبضے میں نہیں، لیکن نگرانی تمہاری، اور جتنا اس کا پھل یا اس کی جتنی بھی انتاج ہوگی، پروڈکشن ہوگی، پیداوار ہوگی، وہ ساری کی ساری غریبوں، مسکینوں، محتاجوں میں، اور خاص طور پر تمہارے چچاؤں، تایاؤں، خالوں اور پھوپھیوں میں تقسیم کی جائے گی، رشتہ داروں میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خوشی کے ساتھ یہ سودا کر لیا، کہا کہ ٹھیک ہے، دل سے پہلے یہ فارغ ہو گئے کہ آپ اس کو جس طرح چاہیں، جہاں چاہیں صرف کریں، میری طرف سے یہ اللہ کی راہ میں صدقہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ایسے ہی نہیں کہا تھا، ان لوگوں نے کمال کر دیا، سب سے پیاری چیز خرچ کرنے میں وہ سب سے آگے تھے۔ ہمارے بالکل برعکس، ہم جب تک کپڑا پہننے کے لائق رہے اسے گلے سے نہیں اتارتے، اور جب پہننے کے لائق نہ رہے تو اب یہ غریبوں کو دے دیتے ہیں، ادھر ڈال دیتے ہیں، جو ڈبے ہیں پڑے ہوئے ہیں نا، کپڑے کے ڈبے اور کاغذوں کے ڈبے، ڈبے کا حصہ ہمارا کپڑا تب بنتا ہے جب ہمارے بس سے باہر ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو کہاں کہاں سے سلوائیں گے، کہاں کہاں سے رفو گری کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قیمتی چیزیں اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے، پسندیدہ چیزیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلہ میں ہی
ایک ہے کتابیں خریدنا، کتابیں چھاپنا، کتابیں لکھنا اور اللہ کی راہ میں ان کو تقسیم کرنا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا ایک بہترین ذریعہ جسے جہاد بھی قرار دیا گیا۔ جہاد کی قسمیں معلوم ہے نا، جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالنفس۔ سب سے پہلے جہاد بالنفس، جان سے جہاد، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جہاد میں اترنا بہترین اعلیٰ ذروۃ السنام ہی الجہاد فی سبیل اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا بہترین کام راس الامر الاسلام، دین میں سے دین کے معاملے کا راس یا چوٹی اسلام، وذروۃ السنام ہی الجہاد فی سبیل اللہ، اور اسلام کا سب سے اعلیٰ عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جان سے جہاد، مال سے جہاد، زبان سے جہاد اور قلم سے جہاد۔ اب یہ کتابوں کا سلسلہ جو ہے اس میں قلم سے جہاد بھی ہے، مال سے جہاد بھی ہے، زبان سے جہاد بھی ہے۔ جہاد کی کئی قسمیں جمع ہو گئی۔ ایک آدمی لکھ سکتا ہے وہ لکھے، دوسرا آدمی خرچ کر کے کتاب چھپوا سکتا ہے وہ چھپوائے، اللہ کی راہ میں تقسیم کرے، تیسرا آدمی پوری کتاب چھپوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اتنا پیسہ نہیں ہے، تو وہ اس کے سامنے مختلف ادارے، جیسے یہاں آپ کے پڑوس میں دارالسلام ہے، دارالسلام سے 10-20 کتابیں، جتنا 150-500 ریال گنجائش ہے وہ کتابیں خریدیں، مسجدوں میں رکھ دیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں پڑھنے والے ان کو لے کے دے دیں، جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کتابیں آج کل اچھا پیپر، اچھی بائنڈنگ، خوبصورت گیٹ اپ، ایک مرتبہ کتاب لے کر مسجد میں رکھ دیں، 50 سال چلنے والی کتاب۔ پہلے کاغذ ذرا بیکار سا تھا، آج بھی وہ ملتا ہے جس کو نیوز پیپر کہا جاتا ہے، وہ جلدی پڑ جایا کرتا تھا۔ آج تو اتنا اچھا کاغذ آ رہا ہے کہ یہ صدیوں چلنے والا کاغذ۔ ایک مرتبہ آپ نے کتاب خرید دی، 10 ریال کی، 50 ریال کی، 100 کی، 500 کی، 1000 کی کتابیں خرید کر یا چھپوا کر تقسیم کر دیں، جب تک دنیا میں وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی آپ کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ کے مختلف طریقے، جن میں سے ایک ہے وقف فی سبیل اللہ۔ ہمارے پاک و ہند میں وقف کے نام سے کئی ادارے کام کر رہے ہیں، ان میں سے کئی دینداری ہے، کہیں سیاست ہے، کہیں شاعری ہے، کہیں ادب ہے، کہیں کچھ ہے وقف بورڈ، کہیں شاعر، جتنے اب کیا کہیں دین سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان سینکڑوں شاعروں میں سے کوئی ایک آدھ کام کا شاعر ہوگا، ایک آدھ۔ ہمارے اس علاقے میں شرقیہ میں بہت سارے شاعر ہیں، معذرت کے ساتھ کہیں کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن ان بہت سارے شاعروں میں سے ایک شاعر کے بارے میں ایک بہت بڑے ادیب، بہت بڑے فاضل، ایک بہت بڑے شخص نے کہا، منطقہ شرقیہ کا مولوی شاعر، اور وہ یقیناً نہ مولوی ہیں نہ کہلواتے ہیں، لیکن ان کی کتاب پڑھنے کے بعد جب تبصرہ کرنے کی باری آئی تو ڈاکٹر شعیب نگرامی ہیں، یہاں خبر میں اتفاق سے آج کل پھر آئے ہوئے ہیں، پہلے ایک عرصہ تک اس ایئرپورٹ پر رہے، وہ پھر یہاں سے جدہ اور یمبو سے ہوتے ہوئے پھر آج کل آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایوب صابر ہیں دہران انٹرنیشنل ہوٹل میں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا مقدمہ لکھا، تو اس کے مقدمے میں لکھا منطقہ شرقیہ کے مولوی شاعر، کیونکہ نظریات کے اعتبار سے وہ نوجوان صحیح نظریات کا، اس کی تحریروں میں جان، اور ان دور پار کے شاعروں کے علاوہ ایک شاعر یہ بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ جہانگیر انجم، عقیدہ بہترین، عمل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، شکل آپ کے سامنے۔ اب گنتی کے چند شاعر نکالیں تو باقی وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ،
قرآن میں اللہ نے شاعری کو اچھا نہیں قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، سورہ یاسین۔ ہم نے اپنے نبی کو شعر سکھلایا نہیں، نہ ہمارے نبی کے لائق تھا۔ اللہ نے فرمایا سکھلایا نہیں، وہ بدبخت کہا کرتے تھے کہ یہ شاعر ہے، یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے، یہ نعوذ باللہ مجنون ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے شعر نبی کو سکھلایا نہیں، اس کے لائق بھی نہیں تھا، لیکن شعر کہنا، شعر پڑھنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو کہہ کر منبر پہ کھڑے ہو کر شعر کہلوایا کرتے تھے، سنا کرتے تھے۔ لیکن ان کے شعر کیسے ہوتے تھے؟ جیسے ان مولوی شعراء کے شعر ہیں، اور جیسے ہونے چاہیے کہ اللہ کو اللہ رہنے دیں، رسول اللہ کو رسول اللہ رہنے دیں، ولی کو ولی رہنے دیں، نبی کو نبی رہنے دیں۔ اگر شاعر وہ ہو جس نے نبی کو اللہ سے بھی اونچا پہنچا دیا اور اللہ کو نبی سے نیچے کر دیا، نعوذ باللہ، اس آدمی کی شاعری نہیں، وہی شعراء ہیں جن کی مذمت قرآن کریم میں اللہ نے کی۔ فی کل واد یہیمون، یہ وہ شاعر ہیں جو ہر وادی میں گرتے پڑتے نظر آتے ہیں۔ اس قسم کے شاعروں کی کتاب آپ چھاپ دیں گے، ان شاعروں کا بورڈ مشاعروں کا اور شاعروں کا بورڈ بنا ہوگا، وہ بورڈ نہیں، وقف بورڈ جس میں دین کا کام ہو، دینی کتابیں چھاپ رہا ہو، رفاع عامہ کا کام کر رہے ہوں، ایسے بورڈ بھی پاک و ہند میں موجود ہیں، ٹرسٹ کے نام سے، صدیقی ٹرسٹ کراچی میں، فلاں ٹرسٹ لاہور میں، فلاں ٹرسٹ لاہور میں۔ یہ ٹرسٹ بھی دین کی خدمت ہے، ان میں پیسہ خرچ کرنا بھی اچھا ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہے کہ ٹرسٹ والے ٹرسٹی سارے ٹھیک ہیں، اگر ٹرسٹی ہی سارے ایسے ہیں کہ وہ نام لیتے ہیں ٹرسٹ کا اور اپنا ہی کھانا پینا ان کا چلتا رہتا ہے، تو وہاں پیسہ دینے سے بچیں، وہ پیسہ صحیح جگہ پہ نہیں جائے گا۔ اور ایسی جگہوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا ادارہ ہے اور یہ ادارہ کیا کر رہا ہے۔ اس طرح کا وقف اور اپنی اولاد کو دینے کے لیے اپنی اولاد پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ منہ میں لقمہ ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہی لقمہ ٹھونسے، بیوی کے لیے لقمہ کما کے لانا، گھر میں بیوی بچوں کے لیے کما کے لانا بھی صدقہ اور ثواب ہے۔ اور اس سلسلہ میں خاص طور پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ بچوں میں خرچ کریں تو برابر سرابر رہے، عدل و انصاف کے ساتھ رہے۔ یہ نہیں کہ یہ بچہ مجھے پیارا ہے تو اس کو نہال کیے جاؤں، اس بچے کے ساتھ میری نہیں بنتی۔ بیٹوں میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں نا، بیٹیوں میں سے ماں کی کسی کے ساتھ بنتی ہے، کسی کے ساتھ نہیں بنتی، بیٹوں میں سے کسی کی باپ کے ساتھ بنتی ہے، کسی کی نہیں بنتی۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف آپ ہمیشہ انڈھیلے چلے جائیں اور دوسری طرف کو محروم کر دیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتب حدیث میں معروف ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک غلام ہدیہ تن دے دیا۔ بیوی کو شک گزرا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کر لیتے ہیں۔ اچھے طریقے سے بیوی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے پہ گواہ کر لیتے ہیں، صحیح ہوگا تو گواہ بن جائیں گے، نہیں تو وہ انکار کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو غلام ہبہ کیا ہے، لیکن میری بیوی چاہتی ہے کہ آپ ہمارے گواہ بن جائیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ میری گواہی ڈال رہے ہیں، میرا تو بڑا مطلب عزت آبرو بن رہی ہے، فوراً گواہ بن جاتے۔ فرمایا کیا تم نے باقی بیٹوں کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے، یعنی باقی اولاد کو بھی یہ ہدیہ دیا ہے؟ کہا نہیں، صرف اسی ایک کو دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا، میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تیرے سارے بیٹے، تیری ساری اولاد تیری عزت خدمت کریں؟ کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ فرمایا چاہتے ہو تو سب کو ایسا ہی کرو تاکہ وہ سارے برابر ہوں،
ساروں کے دل میں تمہاری عزت اور مقام ہو، سارے تمہاری خدمت کریں، یا سب کو دو یا اس سے بھی لے لو۔ اب سب کو دینے کے لیے تھا نہیں، اس سے بھی لے لیا۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ بیٹا گرم ہو جاتا کہ نبی نے یہ کیا کر دیا، میرا بھی واپس کروا دیا، لیکن وہاں ایسی باتیں نہیں تھیں۔ اپنی اولاد کو دیں تو عدل و انصاف کے ساتھ دیں، سب کو دیں، برابر دیں، لیکن سب کو برابر ہر شکل میں بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اسلام کسی جگہ بھی کسی کو ایسا حکم نہیں دیتا جو سمجھ میں بھی نہ آئے اور پورا بھی نہ ہو سکتا ہو۔ اولاد میں 4 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، اس کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے حق مہر چاہیے، اس کے لیے تھوڑا بہت اخراجات اور چاہیے، گھر کھولنے کے لیے پیسہ چاہیے۔ یہ بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کو آپ نے کہا کہ یہ لو بیٹا 50,000 ریال تمہاری شادی کی۔ اب جو بیٹا کل پیدا ہوا ہے یا ابھی پرائمری سکول میں پڑھ رہا ہے، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ابا حضور اس کی شادی کر دی ہے تو میری بھی کر دو۔ اب یہ تو برابری والی بات نہیں ہے نا۔ جو جس عمر میں ہے، جس کی عمر کے جو تقاضے ہیں، جس کو جو ضرورت ہے وہ پوری کریں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ایسے دینے لگیں گے تو پھر بچوں کو لڑکی لڑکا سمیت سب کو برابر دیں، تاکہ اللہ کے یہاں کہیں گناہ گار نہ ہو جائیں۔ ایک بچہ ہے وہ اپاہج ہے، بڑی عمر کا ہے لیکن اپاہج ہے، اس کے لیے مستقل ظاہر ہے کہ ایک ویل چیئر کی ضرورت ہے، مستقل اس کے لیے ایک خادم کی ضرورت ہے، مستقل اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ مشورہ کر کے جو جو چیز چاہیے اس کو اکیلے کو دیں۔ اب ویل چیئر باقیوں کو تو نہیں چاہیے نا، یعنی بالکل انڈرسٹوڈ بات ہے۔ ایک آدمی کو ویل چیئر کی ضرورت ہے، اس ایک کو لے کے دیں، دوسرے تندرست و توانا ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ایک طالب علم ہے، کام نہیں کر رہا، اس کے اخراجات اسے مہیا کریں، اس کے اخراجات کے لیے آپ الگ سے پیسہ اسپیشل کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا دین سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کا جتنا خرچہ ہوگا اس کو اس پیسے سے دیتے رہو۔ اس بچے کی تعلیم پر جو خرچ آئے، اس بچے کی کتابیں خریدنے پر، اس کی لائبریری بنانے پر جتنا خرچہ ہے وہ دیتے رہیں، یہ بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ وہ باقاعدہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، باقی نہیں کر رہے۔ اس طرح بچوں پر تقسیم کرنا اجر و ثواب ہے، لیکن بچوں میں عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں ضرور لگائیں، لیکن بچوں کو بلا وجہ نوازنا اور اس انداز سے نوازنا کہ یہ میرا بیٹا یہ ہے اور یہ میرا بیٹا وہ ہے، اس طرح نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح ایک خرچہ ہے بہت ہی بہترین بلکہ اعلیٰ ترین خرچہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حصوں میں سے مسجد بنا دینا۔ اب مسجد تو ظاہر ہے کہ پوری مسجد بنانا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن کم از کم مسجد کا کوئی سامان، مسجد کی کوئی چیز وہ تو خرید کے ڈال سکتے ہیں نا۔ مسجد میں ضرورت پڑی، لائٹ خراب ہے، لائٹ بدل دیں، پنکھا خراب ہے، پنکھا بدل دیں، اے سی خراب ہے، اے سی بدل دیں۔ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی اوقاف کا آدمی آئے، اسے کہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اتنا دے رکھا ہے کہ اے سی، ٹیوبیں، پنکھے، یہ وہ بدلوانے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ یہ انتظار نہ کریں کہ کوئی آئے گا اس کو کہیں گے کہ یہ چینج کر دو، دکان سے خریدیں، مکینک کو ساتھ لیں، چینج کروا دیں۔ جب تک مسجد میں وہ اے سی چلے گا، جب تک وہ ٹیوب لائٹ دے گی، آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے مسجد بنا دی تو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی۔ اب یہ بھی نہ ہو کہ چونکہ بعد بورڈ لگانا ہے تو بڑی مدت تک نام چلے گا، یہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ، جس نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور مسجد ہر آدمی کہے کہ یہ اتنی بڑی مسجد، جامع عثمان، جامع فاروق، جامع ابو بکر جیسی بڑی مسجد ہی بنائیں گے تب نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من بنا للہ مسجدن کمفحص قطا، قطا چھوٹی سی چڑیا، چڑیا تو معروف ہے نا،
عام چڑیا یا عصفور جس کے لیے کہا جاتا ہے، عصفور ہے عربی میں چڑیا، قطع اس سے بھی چھوٹی ایک چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے۔ فرمایا من بنا للہ مسجدن کمفحص قطع بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو چڑیا چھوٹی سی چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا دے گا، اللہ اس کو جنت میں گھر بنا کے دے گا۔ اب چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد تو نہیں ہوتی، لیکن اتنی بڑی مسجد میں چڑیا کے گھونسلے کے حصے کا آدمی حصے دار تو بن سکتا ہے یا نہیں؟ مقصد یہ ہے کہ اس چڑیا کے گھونسلے میں نہ انسان داخل ہو سکے، نہ نماز پڑھ سکے، لیکن بڑی مسجد میں ایک مسجد پر 1 ملین ریال خرچ آ رہا ہے۔ اس میں سے ایک آدمی نے 9 لاکھ ڈال دیا، پیچھے کیا بچا؟ 1 لاکھ۔ اس 1 لاکھ میں 10 نہیں، اس 1 لاکھ میں 100 آدمی شریک ہو جائیں تو کیا آئے گا؟ 1,000۔ اب 1,000 والوں میں بھی اگر اور 2 آدمی ساتھ شامل ہو جائیں، ایک مسجد کو بنوانے کے لیے 500 ریال دینا، 1,000 ریال دینا، آپ کے لیے اللہ انشاءاللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ اب یہ کوئی بڑی رقم تو نہیں ہے نا، لیکن اگر بڑا کام کر دیا تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کے پیمانے بھی بہت ہی بڑے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو حلال کمانے اور حلال جگہوں پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے اور اسے اپنی ذات گرامی کے لیے خاص قبول بھی فرمائے۔ 2 درس ہیں یہ، ایک ہے مقام ابراہیم، مقام حدیث، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا ارشادات جو ہیں ان کا اسلام میں مقام کیا ہے۔ شیخ محمد ابراہیم بھٹی برصغیر پاک و ہند میں، خاص طور پر پاکستان میں، اور اب تقریباً عرب ممالک میں بھی ان کے بہت سارے دروس کیسٹیں وغیرہ آ گئی ہیں۔ بحرین میں خاص طور پر ان کے لیے بہت اسپیشل کام چل رہا ہے ان کے دروس کی نشر و اشاعت کے لیے۔ شیخ محمد ابراہیم بھٹی بہت ہی بہترین بولتے ہیں، محدثانہ انداز کی بادلیل تقریریں ہوتی ہیں۔ مقام حدیث کے نام کی ان کی بہترین تقریر ہے جو میں نے آڈیو میں سنی ہے، یہ DVD ہے، ظاہر ہے کہ یہ ویڈیو کی شکل میں ہے، اور دوسری CD اس کے ساتھ ہی ہے، جادو اور اس کا علاج۔ اور جادو آپ جانتے ہیں کہ آج کل کا برننگ ٹاپک، آج کل کا سلگتا ہوا موضوع، گھر گھر جادو، گلی گلی جادو، شہر شہر جادو، گاؤں گاؤں جادو، جادو ہی جادو۔ ہنستے کھیلتے گھروں کو تباہ کرنے کے بڑے سستے نسخے آج کل لوگوں نے ہاتھوں میں پکڑ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے تمام اہل اسلام کو محفوظ رکھے۔ جادو اور اس کا علاج، شیخ اقبال سلفی صاحب کی تقریر، یہ دونوں کیسیں جو ہیں وہ آج موجود ہیں، جن کو چاہیے وہ لیتے جائیں۔ ہم اس سال حج کرنے کے لیے فیملی کے ساتھ گئے، مگر عمرے کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کو جگہ نہ ملی کیونکہ بہت رش تھا۔ ہم نے صحیح کرنے کے بعد خانہ کعبہ سے باہر جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ مہربانی کر کے بتائیے کہ عمرہ ہو گیا؟ آپ کا عمرہ ہو گیا انشاءاللہ، لیکن آپ نے غلط کیا کہ صحیح کرنے کے بعد کی بجائے صحیح کرنے سے پہلے کہیں بھی جگہ مل جاتی۔ وہ مسنون ہے کہ خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم آمنے سامنے ہو، لیکن اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی، یہاں سے نکلیں، باہر نکلیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی جا کر بیت اللہ کی طرف منہ کریں، 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ صحیح کے بعد نہیں پڑھنی چاہیے تھی، پہلے پڑھنی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ کا عمرہ یا حج جو بھی ہے وہ انشاءاللہ ہو گیا۔ کسی کے حسد سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ کیسٹ سنیے، جادو کا علاج، اس میں حسد سے بچنے کا علاج بھی بار بار بتایا گیا ہے، سوالوں کے جواب میں بھی، تقریر کے دوران بھی۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پر جو معوذات ہیں، جو 4 کل شریف ہیں، وہ خاص طور پر پڑھا کریں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھا کریں۔ سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی یہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ لوگوں کے حسد سے آپ بچ کے رہیں گے۔ اور اپنے حسد سے یا اپنی نظر سے دوسروں کو بچانے کے لیے
جب کبھی کوئی آپ کو چیز اچھی لگے تو اس وقت فوراً زبان سے ماشاء اللہ، تبارک اللہ، ماشاء اللہ یہ الفاظ کہنے چاہیے تاکہ دوسرے بھی آپ کی نظر سے بچ کے رہیں۔ جب ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ تقدیر لکھ دیتا ہے کہ بندہ نیک ہوگا یا برا ہوگا تو پھر دنیا میں آ کر اس نے تو وہی کرنا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ وضاحت فرمائیے، بہت اچھی بات آپ نے لکھی ہے، لیکن یہ نیکی اور بدی کے بارے میں ہی آپ کی فکر کیوں باغتی ہے؟ اللہ نے وہیں یہ بھی رکھ دیا کہ اس کو روزی کتنی ملے گی، کتنا جیے گا، کتنی روزی اس کے نصیب میں ہوگی، وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ یا کسی کو انکار ہے کہ ہماری روزی لکھی ہوئی ہے یا نہیں؟ جس کو جو ملنا ہے وہ اس کے لیے لکھا ہوا ہے۔ تو پھر انڈیا چھوڑا یہاں بیٹھے ہیں، پاکستان چھوڑا یہاں بیٹھے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، بچوں کے لیے فیس جمع کرنی، وہ یہ اللہ نے نہیں لکھا ہوا کہ فیس میں نے اس کے بچے کی دینی ہے، میں نے اس کو روٹی دینی ہے، اس کے بال بچے کی روٹی دینی ہے۔ اللہ نے سب لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم گھر میں بیٹھتے ہیں؟ نہیں بیٹھتے۔ ٹائم پیس، موبائل، ریڈیو، ہر جگہ ہم نے وہ لگا رکھے ہیں الارم کہ ہماری 7 بجے ڈیوٹی ہے، اس سے پہلے 4-5 بجے نہیں لگاتے، کیونکہ اس وقت جو ڈیوٹی ہے وہ کون پوچھتا ہے؟ فجر کی نماز کون پوچھتا ہے آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ لیکن وہاں تو جاتے ہی کہیں انگوٹھا لگانا ہے، کہیں سائن کرنے، کہیں کچھ کرنا ہے۔ باوجود اس کے کہ اللہ نے روزی لکھی ہوئی ہے پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح باوجود اس کے کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے نیک کون بد کون، کیا مجھے معلوم ہے کہ میں بد ہوں اللہ کے نزدیک یا نیک؟ کسی کو معلوم ہے؟ ہمیں نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کل میسر لما خلق لہ، جس کے لیے اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا۔ یعنی جو آدمی جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اللہ اہل جنت کیسے کام اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس کے لیے وہ کام آسان۔ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ شتر بے مہار ہو جائیں؟ نہیں، ہمیں جنت کی تلاش میں رہنا ہے، جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی روٹی کے لکھے ہوئے کا یقین ہونے کے باوجود کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح جنتی جہنمی لکھے ہونے کے باوجود جنتی بننے کی کوشش۔ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ اگر اس انداز سے سوچیں گے تو یہ سوال جو بار بار اٹھتا رہتا ہے نا، یہ کھلبلاتا رہتا ہے ہمارے ذہن میں، اللہ نے لکھ رکھا ہے تو پھر وہی کریں گے۔ وہ اللہ نے روٹی بھی لکھ رہی ہے، دے گا، گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں اٹھ کے نکلنا پڑ، اسی طرح حرکت کریں، برکت اللہ تعالیٰ دے گا۔ داڑھی چھوٹی رکھنی چاہیے یا بڑی؟ اگر منڈالی جائے تو کیا حرج ہے؟ سنت ہے، اور اگر نہ رکھیں گے تو کیا گناہ ہے؟ بڑے دلیر آدمی ہیں بھائی آپ۔ رکھیں گے تو کیا ہے، نہ رکھیں گے تو کیا ہے، داڑھی ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے، منڈوا ہی لے ہیں تو کیا؟ اللہ کے نبی داڑھی سے تھے، تمام انبیاء کرام داڑھی سے تھے، جتنے غیرت مند مرد مسلمان گزرے ہیں داڑھی سے تھے۔ میں نے شاید پچھلے جمعے میں بھی یہ بات کہی کہ آج کی بات چھوڑ دیں، آج مکس ہو گیا معاملہ، لیکن تاریخ میں پیچھے مردوں میں داڑھی منڈوانا تھا ہی نہیں۔ یہ پتہ نہیں کب انگریزوں سے ایسا آیا کہ اب اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی کلین شیو ہو کر بڑھاپے میں بھی بچہ بننے کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ مسلمانوں کے سفیر ابھی پھر یہ ہے کہ ہمارے دائیں بائیں ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمان بھی نہیں لیکن داڑھی رکھے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں کی داڑھی ہوتی ہے یا نہیں؟ انگریزوں کو وہ چھوڑے، وہ ہمارے کالے انگریز بھی ہیں، وائٹ انگریز بھی، بلیک انگریز بھی، کالے پاکستانی انڈین انگریز بھی، ان کو چھوڑ دیں۔ انہی کے جو بڑے ہیں ان کی داڑھی ہے، ان کے پادریوں کی داڑھی ہے، ہندوؤں کے پادریوں کی داڑھی ہے، سکھوں کی سب کی داڑھی ہے۔ سکھوں میں اتنے داڑھی کے بغیر ہوتے ہیں جتنے ہمارے داڑھی والے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ہے یا نہیں بیلنس؟ جتنے مسلمانوں میں داڑھی والے ہوتے ہیں اتنے سکھوں میں بغیر داڑھی کے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو کہتے ہیں مونے سکھ۔ اچھی نگاہ سے وہ بھی نہیں دیکھے جاتے، ان کو کہتے ہیں مونے سکھ، یعنی یہ بکرے کی طرح ان کو مونڈا ہوا ہے،
بہرحال سنت رسول ہے، سنت انبیاء ہے، اور داڑھی کا منڈوانا کبیرہ گناہ ہے اور فسق ہے۔ داڑھی منڈوانے والا فاسق اور فاجر ہے۔ یہ نہیں کہ سنت ہے رکھی رکھی نہ رکھی، یہ پڑھ لی نہ پڑھ لی، اس کو تو سنت بھی شامل، عصر کے پہلے والی سنت سمجھتے ہیں کہ پڑھی یا نہ پڑھی، یہ فریضہ ہے۔ اوفوا اللحیٰ، داڑھیاں بڑھاؤ، داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھیوں کو چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے صیغے کے ساتھ کہا، امر کا صیغہ ہے جو واجب وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو داڑھیاں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب مسلمانوں کو تو نہیں کہہ سکتے نا، اس میں تو خواتین بھی ہوتی ہیں، مردوں کو، مسلمانوں کو اللہ داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ میں جب پاکستان میں تھا تو باوجود ایک آفیسر ہونے کے بعد بھی غریب تھا۔ سعودی عرب آنے کے 4 سال بعد کافی امیر ہو گیا ہوں۔ اب مجھے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ کا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ صرف زبانی یہ کہوں یا اللہ تیرا شکر ہے؟ یہ سستا نسخہ سارے اپنا لیتے ہیں، یہ تو سستا نسخہ یا اللہ تیرا شکر ہے، نہ خرچ آیا نہ۔ پاکستان میں رہتے ہوئے آفیسر تھے اور ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا چل رہا تھا، صرف گزر ہو رہا۔ آج آپ کے اپنے الفاظ ہیں کہ اب میں 4 سال یہاں آیا، الحمدللہ کافی یہ ہو گیا، تو اس کافی میں غریبوں کا حصہ نہیں ہے کوئی بھی۔ آج تو اتفاق سے موضوع ہی سارا وہی تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اپنے بچوں کے لیے خرچ کیجئے جتنا چاہے، سنبھال کے بھی رکھ لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک ہے 2.5% جو سالانہ زکوٰۃ فرض ہے، اور دوسرا ہے کہ آج اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مانگنے والا آئے اسے دیں، کسی حاجت مند کو دیکھیں اسے دیں، کسی دوسرے کو دیکھیں اسے دیں۔ آج کل بحرین ٹیلی ویژن سے، ایک بحرین ریڈیو سے، یہ جو اذاعت القرآن بحرین ہے، اس سے ایک چیز میں نے کئی دنوں میں مسلسل بار بار سنی ہے، اللہ عالم اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک واقعہ دے رہے ہیں کہ کسی کے گھر کوئی مانگنے والا آیا، گھر میں میاں بیوی مزے سے کھا رہے ہیں اور بچے ہیں، ہنستے کھیلتے، گلکاریاں چل رہی ہیں۔ باہر سے آ کے سائل نے سوال کیا، ندا دی، اور بیوی نے اٹھ کے کچھ دینا چاہا تو شوہر نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں چھوڑو، ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیچارہ اصرار کر رہا ہے اور یہ اندر سے دتکار رہا ہے، بالآخر دتکار دیا۔ اللہ رب العزت نے دن پھیرے اور اس کی دولت آہستہ آہستہ چھین لی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دن پھر گئے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں میں دن پھیرتے رہتے ہیں۔ آج یہ امیر تھا، تھوڑے دنوں میں وہ نقصان ہوا، یہ گلی میں آ گیا، بیوی کو طلاق دے دی، کہا کہ میں روٹی کھلانے کے لائق نہیں، تم بھی جاؤ۔ اس عورت نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، اور ایک وقت ہوا مانگنے والا آیا، اور یہ جو شوہر ہے اس نے کہا کہ یہ دے کے آ جاؤ، ضرورت ہوگی، حاجت ہوگی۔ وہاں گئی، جا کے فقیر کے ہاتھ میں جو گھر والے نے دیا یا جو توفیق تھی، وہاں جا کے اس کو پکڑایا، واپس آئی تو بڑی دلگیر ہے، بڑی پریشان ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، تم تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آئی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے پریشان تو نہیں ہونا چاہیے، تیری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو خاتون کہتی ہے کہ مجھے پریشانی اس لیے ہوئی ہے کہ یہ جو مانگنے والا ہے یہ کبھی میرا شوہر ہوا کرتا تھا، یہ مانگنے والا میرا شوہر تھا، بڑا مالدار تھا، اور آج یہ گلی میں مانگتا پھر رہا ہے۔ یہ بات سن کے کہتا ہے کہ اللہ کی بندی، کبھی مانگنے والا تمہارے دروازے پر آیا تھا اور تیرے شوہر نے اسے دتکار دیا تھا، وہ میں ہوں۔ اس وقت تیرے شوہر نے جسے دتکار دیا تھا وہ میں ہوں۔ اللہ جب چاہتا ہے پانسے پلٹ دیتا ہے۔ اللہ نے میرے بھائی آپ کو الحمدللہ 4 سال میں دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا گھر بھر دے دولت سے،
صرف الحمدللہ پہ گزارا نہ کرے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ کام کروایا اور جزاک اللہ خیر، بھائی جزاک اللہ خیر جیب میں ہاتھ ڈالو، وہ بھی جزاک اللہ کے اس کی اجرت بھی دے دو، محنتانہ ادا کر لو، پھر جزاک اللہ خیر۔ اسی طرح یہاں بھی معاملہ ہے کہ آپ ضرور شکریہ زبان سے بھی ادا کیجئے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا جتنی مرتبہ بھی الحمدللہ شکر ہے۔ شکر ہم کہتے ہیں نا شکر الحمدللہ، تو اصل میں الحمدللہ ہی شکر ہے۔ الحمدللہ کہیے، بار بار کہیے، زیادہ سے زیادہ کہیے، لیکن اپنے دل کو بھی کبھی کبھی ہاتھ ڈال لیا کیجئے، یہ دل ہے نا، اور دل کے اوپر جو جگہ ہے اس کے اندر کچھ ہے، یہ بھی نکالا کیجئے، یہ بھی دیا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔